دوستوں آج ماہ شوال کی 21 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن دولت کا یہ سلطان وظیفہ یا ربنا اور یا محمد کا، دیکھیں یا ربنا اور یا محمد یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یا ربنا یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، جن کی محبت میں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے، تو اس کے لیے اللہ والوں یہ ضروری ہے کہ آج آپ لوگ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن دولت کا یہ خاص عمل یا ربنا اور یا محمد کا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب میرا اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آج آپ لوگوں نے دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، دولت کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، سلطان وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو آپ کو ملے گا۔ دیکھیں رب کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، اللہ رب العالمین جب بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج یا ربنا اور یا محمد کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کسی صورت آپ لوگوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں آج دولت کی یہ سلطان تسبیح لازمی ماہ شوال کے تیسرے جمعے کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ عام جمعہ نہیں، یہ ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف ماہ شوال کے تیسرے جمعے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دعا کرو گے، جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اور اللہ والوں یہ شوال کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عید کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو مہینہ بھی عید والا اور دن بھی عید والا۔ تو دوستوں آج مانگے جو مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ لوگوں کے کروڑوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ والوں آج یہ دولت کی خاص تسبیح، یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اور اگر آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، میری بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، تو پورے سال کے رزق، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ دوستوں اس تسبیح کو چھوڑنے کا سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ ماہ شوال کے تیسرے جمعے کا عمل ہے۔ اللہ والوں آپ کی غربت، آپ کی پریشانیاں، آپ کی افلاسیاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ اس لیے آج یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یقین کریں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ لوگ یقین کریں مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، پھر اللہ پاک کا فضل اور رب کا کرم دیکھیے گا، کیونکہ میرا اللہ پاک جب کسی کو نوازتا ہے تو یقین کریں بہت زیادہ نواز دیتا ہے، نسلوں تک نواز دیتا ہے، اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر کبھی اس کو اللہ پاک کے بارگاہ میں یعنی کسی اور کے پاس بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے یقین کریں میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، چاہتی ہیں کہ میری پسند کی شادیاں ہو جائیں،
तो देखें इस तस्बीह को पढ़ लें, पसंद की शादी हो जाएगी, पसंद का रिश्ता खुद आएगा। देखें इस तस्बीह को पढ़ें, इस अमल को समझें और उसके बाद पढ़िएगा। देखें समझना ज़रूरी है, अगर समझेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या। इसलिए आज ये तस्बीह आप लोगों ने अगर पढ़ ली तो यकीन करें पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत का यकीन करें इंतज़ाम हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। अगर आप लोग बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं और इलाज करवा कर थक चुके हैं, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि औलाद नहीं होगी, या फिर अम्मी में मसला है या वालिद में कुछ भी मामलात हैं, इस तस्बीह को पढ़े, रब से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका इलाज फरमा देंगे। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है, बस पानी के गिलास से पढ़े, उस पानी को पी जाएं और फिर रब का फजल और करम देखिएगा। यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल कोई वजीफा बताया था। ये वो तस्बीह है, आप लोग दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरेबिया, दुबई, आप लोग कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं, बस माह शवाल की 21 तारीख और तीसरे जुमे का इंतजार करें। जब भी 21 तारीख और तीसरा जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आप लोग ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 21 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है
اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لیا، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ ماہ شوال کی یقین کرے 21 تاریخ ہے، تیسرا جمعہ ہے، تو لہٰذا جو مقصد ہے، جو مسئلے مسائل ہیں، تمام مسئلوں کے حل کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اللہ والوں بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دستے سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر بیٹیوں کے نصیب کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آپ لوگ بس دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، تمام مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، اس کے بعد پھر دیکھیے گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔
تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں، تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں
کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے۔ اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اب اللہ والوں، پانی کے گلاس پہ دم کر کے پہلے تو پانی کو پی لیں۔ اگر پانی رکھا ہے تو اس سے کیا فائدے ہوں گے، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ آپ کے اندر نظر بد، جادو جنات کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ والوں، آپ لوگوں کو بڑی پرسکون جو ہے وہ زندگی نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری جو ہے وہ رزق میں آسانی ہو جائے، یعنی یہ رزق میں آسانی کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، کیونکہ دعا ایک ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کو ہم لوگ راضی کر کے ہی اٹھیں۔ تو دوستوں، یہ لازمی عمل آپ لوگ پڑھیں۔ ماہ شوال کی 21 تاریخ ہے، تیسرا جمعہ ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ آپ لوگ دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں اور نبی پاک کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک جتنا زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں سے راضی ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔